پاکستان کے اندر اس وقت معاشی، معاشرتی، سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے ہم سب کو، خارجی چیلنجز کا سامنا ہم سب کو. تو جس مقصد کے لیے پاکستان معرض وجود میں آیا تھا 76 سال بعد، یقیناً ہمیں اس بات کا احساس ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ وہ جو اہداف تھے جس کی خاطر پاکستان ہندوستان سے کٹا اور ایک اسلامی رفاعی مملکت کے طور پر معرض وجود میں آیا، وہ اہداف، وہ خواب ہنوز ابھی تک وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے. اس کی وجوہات ہم سب جانتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنا وقت اور توانائیاں ضائع ہونے کے باوجود اس قوم میں بے پناہ پوٹینشل ہے، اس قوم کے اندر بے پناہ سکت ہے، اور اگر حالات کو صحیح رخ کی طرف مجھے کوئی شک نہیں کہ ہم بہت تھوڑے عرصے میں شبانہ روز محنت کر کے نہ صرف ماضی کے جو نقصانات ہیں ان کی کمپنسیشن ہو جائے گی، بلکہ پاکستان اگلے آنے والے وقتوں میں اقوام عالم میں سر اٹھانے کے قابل ہوگا. ایزیئر سیڈ دین ڈن، نو ڈاؤٹ، لیکن دنیا کی تاریخ، ماضی کی، عصر حاضر کی اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی بعض قوموں کے اوپر مصیبت نازل ہوئی، ان کے اوپر حالات تنگ ہوئے، جنگ و جدل ہوئی، تو جن قوموں کے اندر حمیت نام کی چیز تھی، جن قوموں کے اندر ایک کمٹمنٹ تھی کہ ہم نے شکست نہیں ماننی اور اس شکست کو محنت سے اپنی کامیابی میں تبدیل کرنا ہے، تو ایسا ہوا. جاپان کی مثال آپ کے سامنے ہے، جرمنی کی مثال آپ کے سامنے ہے، چین کو دیکھ لیں جس نے 2 سال بعد آزادی کی آنکھ کھولی پاکستان کے، وہ کہاں پہنچ چکا. 70 کی دہائی میں ہمارے جو معاشی ترقی کے جو اشاریے تھے وہ چین سے بہتر تھے. آپ دیکھیں کہ 90 کی دہائی میں پاکستان ہندوستان کے مقابلے میں کئی حوالوں سے بہتر تھا. ہماری کرنسی ان کی کرنسی سے زیادہ مضبوط تھی. تو پھر آخر کیا ایسا ہوا جس کی بنا پر ہم آج دنیا میں معاشی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے، اور نہ صرف قرب و جوار میں بلکہ دوسرے علاقوں میں بھی بعض قومیں ہم سے بہت آگے نکل چکی ہیں. یہ ہے وہ چھپتا ہوا سوال جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج جن کو اللہ تعالیٰ نے ان 76 سالوں میں یہ اختیار دیا تھا کہ وہ قوموں کی تقدیر، وہ اس قوم کی تقدیر بدلیں گے، یہ ان کے اوپر یہ اس کا جواب بنتا ہے بشمول میرے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں رونے دھونے سے کچھ نہیں بنتا، بلکہ وہ وقت کا ضیاع ہے. ماضی میں جھانک کر، ماضی سے سبق حاصل کر کے اگر ہم آگے بڑھنے کا تہیہ کریں تو میرے نزدیک وہ ایک بہت ایک ایسا فیصلہ ہوتا ہے کسی بھی قوم کے لیے جو اس کو بالآخر ترقی سے ہمکنار کرواتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ راستے میں بہت خاردار راستے ملتے ہیں، بہت مشکل چیلنجز آتے ہیں، سمندر نما مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، ہمالیہ نما
چیلنجز کا مقابلہ ہوتا ہے، سامنا ہوتا ہے، لیکن اس کا اگر مقابلہ عزم صمیم کے ساتھ کیا جائے، ود یونٹی آف تھاٹ اینڈ ایکشن کیا جائے، اور قدم ملا کر قدم آگے بڑھا جائے، تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان بھی انشاءاللہ جلد اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتا ہے اور سر اٹھا کر اقوام عالم میں چل سکتا ہے۔